السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی اس بہترین ویڈیو میں لے کر آئی ہوں اپنے دسمبر اور جنوری کے وہ ٹرکس جن کی بدولت میں نے کھانسی اور نزلہ زکام سے جان چھڑائی۔ تو بندے رہیے گا اس ویڈیو میں، دیکھیے گا کہ میں کیا کیا باتیں میں ڈسکس کری ہوں، کیا آپ بھی ان ساری باتوں پہ عمل نزلہ کر رہے ہیں؟ زکام کھانسی میں قہوے کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے جناب کہ قہوہ بذات خود تو ریشہ ختم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، لیکن جو قہوہ ہم نگل جاتے ہیں، ہمارے سٹمک میں چلا جاتا ہے یا ہماری آنتوں میں چلا جاتا ہے، اس کی صفائی کا کردار قہوہ ہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کالی پتی کا قہوہ پئیں۔ کالی پتی میں یہ خصوصیت ہے، کالی پتی کے قہوے میں یہ خصوصیت ہے کہ آنتوں سے جو یہ ریشہ اگر چلا گیا نکال پھینکتا ہے جسم سے، اس کو رفع کرتا ہے۔ سردیوں میں جتنی اہمیت گرم کپڑوں کی ہوتی ہے، اتنی ہی اہمیت ہمارے ہاں ہیٹر کی ہوتی ہے۔ کیسا ہیٹر استعمال کرنا چاہیے ہمیں؟ آج کل یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ گیس ہے یا نہیں ہے، تو آپ ایسا ہیٹر استعمال کریں جو بجلی اور گیس دونوں پہ چلتا ہے۔ آج کل اتنے اچھے ہیٹر آ گئے ہوئے ہیں کہ نہ بہت کم گیس پہ بھی چل جاتے ہیں اور بہت کم بجلی استعمال کرتے ہیں، تو جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پلس یہ جو ہیٹر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں ایئر پیوریفائر بھی ہے جو ہوا کو پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تو ہمارے بچوں، بزرگوں اور ہم سب کی صحت میں یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، ہیٹر کی اور تو بہت ساری احتیاطیں ہیں، لیکن جو احتیاط مجھے سب سے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹر آپ کو کس ٹائم استعمال کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہیٹر آپ کو ایسے ٹائم پہ استعمال کرنا چاہیے جب آپ نے کمرے سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں باہر جائیں گے تو آپ کو کچھ دیر پہلے ہیٹر بند کرنا ہوگا، تاکہ آپ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے یا اس ہوا کا ٹمپریچر جو آپ ریسپائریشن کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہ نارمل ہو جائے۔ کیونکہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے ناک کے اندر اسپیشلی ایسے سیل ہوتے ہیں جو ٹمپریچر کو نارمل کر کے ہوا کو ہمارے لنگز میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اگر سڈن بہت زیادہ ٹمپریچر چینج ہو جائے تو یہ سیل فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا میوکس پروڈیوس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نزلہ ہو گیا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ باہر نکلیں اچانک تو اپنا فیس کور رکھیں، نوز کور رکھیں، اور اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ہیٹر بند کر دیں۔ اگر ہیٹر بند نہیں کر سکتے تو منہ ضرور 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 کور کریں، اس سے آپ کو فلو نہیں ہوگا۔ اس سال کھانسی نے بڑا رخ بدلا۔ نومبر میں جو کھانسی ہو رہی تھی وہ ایسی تھی کہ رات کو سونے نہیں دے رہی تھی، مسلسل ہو رہی تھی۔ اس کا آرام آیا ہاف بوائل ایگ کھانے سے اور یہ ہلدی والا دودھ پینے سے، اور جیسے ہی دسمبر آیا جناب تو کھانسی ایسی تھی کہ پھیپھڑے پھاڑ رہی تھی، پھیپھڑے باہر آ رہے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بوڑھے اور جو بچے تھے وہ تو الٹی کا شکار ہو رہے تھے، ان کو وامٹس آ رہی تھی بہت تیز کھانسی کی وجہ سے۔ تو اس کا آرام آیا جناب دودھ میں انڈا پھینٹ کے پینے سے، بالکل آرام آیا۔ آپ آزمائیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ کیا آپ کے بچوں کی دوائیوں میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے وکس؟ اور کیا وکس لگانے سے بھی آپ کے بچے کو آرام نہیں آ رہا، اس کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی، اس کا سینہ صاف نہیں ہو رہا؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وکس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خون کو جمنے نہیں دیتی، اس لیے جب ریشہ ہوتا ہے تو ہم گلے پہ، سینے پہ، کلائیوں پہ یا ناک میں، ناک کے قریب کے ایریے میں جیسے کلائیوں پہ ہم لگاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچہ سونگھے اور اس کا سانس کھل جائے۔ تو اگر آپ کے بچے کو بہت شدید کھانسی ہے یا بزرگوں کو بہت شدید کھانسی ہے اور نہیں آرام آ رہا اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہا، اصل میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب بچوں کو یا بزرگوں کو کھانسی ہوتی ہے تو وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تنگ پڑتے ہیں، الٹی بھی اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ باہر سے باڈی کے اوپر جو کچھ آزما سکتے ہیں وہ آزماتے۔ تو آج میں آپ کو دے رہی ہوں شاندار ٹپ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی وکس مکس کرنی ہے، خوب مکس کرنی ہے، اور اس کا لیپ کرنا ہے کلائی پہ، ٹخنوں پہ اور سینے پہ۔ تو یہ رہے گی آپ کی بیسٹ اینڈ بیسٹ ٹپ۔ تو آزمائیے اس ٹپ کو اور مجھے بتائیے کہ ایسے کرنے سے بچے کے سینے میں بہت فرق پڑ گیا اور اس کا سینہ صاف ہو گیا، سکون کی نیند آ گئی اور آپ نے شکر ادا کیا۔ اور چھوٹی چھوٹی کیا احتیاطیں ہیں جناب؟ یہی کہ پاؤں میں جوتا پہنائیں، لیگی پہنائیں، ہائی نیک پہنائیں تاکہ گردن سے، اسپائنل کارڈ سے سردی نہ چڑھے، بچے کو ٹوپی پہنائیں،
ہائی نیک نہیں پہنتا تو اس طرح والی ٹوپی پہنا دیں. ہیومیڈیٹی فائر یوز کریں جو کہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور خشکی سے کھانسی نہیں لگتی ہے جناب. ہیٹر اچھے والا استعمال کریں, ہیٹر کا خیال رکھیں, احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں. کوسا پانی پئیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں جو جا کے گلے میں لگے اور گلے کو خراب کر دے. یہ دودھ میں پھینٹا ہوا انڈا تو اس کی کیا اہمیت ہے وہ آپ سے بیان کر دیا میں نے. یہ ساری وہ ٹرکس اینڈ ٹپس تھی جو میں نے خود آزمائی, میرے کولیگز نے میرے ساتھ شیئر کری, آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے مزید آگے تک پہنچائی. آپ ان پہ عمل کیجیے گا, مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.